شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحج کا چاند دیکھتے ہی 3 کام ضرور کرنا، آج وہ ملے گا جو ساری عمر نہ ملا، ہر دعا قبول ہوگی۔ محترم ناظرین، ذی الحج کا چاند دیکھ کر تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لو، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ دوستو، وظیفہ چند منٹ کا ہوگا، لیکن اس سے پہلے توجہ کیجئے گا، آپ میں سے بہت سے لوگ دوست احباب ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم، بہت خاص ہے۔ اگر ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات مس ہو گئی، تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ ناظرین، میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے، کیونکہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ بس اتنا سمجھ لینا، آج موقع ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ دوستو، ذی الحج کا چاند عالم اسلام کے لیے خوشی اور انعام و اکرام کا دن ہے۔ عید کی تیاری اور اسے منانے کے حوالے سے ہمیں اسلامی اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں ذی الحج کے چاند کا خاص وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، بلکہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل لازمی کریں۔ عمل میں اللہ کا صرف ایک نام مخصوص طریقے سے پڑھنا ہے، یعنی بس اللہ کا نام لے کر صرف ایک تسبیح آپ سب کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو قبول فرمائے گا۔ عمل کرتے ہی اس کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ، بلکہ اس عمل سے آپ کو عید کی تمام خیریں اور بھلائیاں بھی اللہ پاک عطا کرے گا۔ اللہ والو، یہ وظیفہ کرتے ہی آپ کو رزق کی تنگی، معاشی تنگی سے نجات حاصل ہوگی۔ یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ اس عمل سے غیب کے خزانوں سے اللہ پاک ضروریات بھی پوری فرماتا ہے۔ الجھن و مسائل میں گھری زندگی کے لیے اور جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے یہ وظیفہ بے مثال ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں جو گنوائے نہیں جا سکتے۔ آپ بس یہ سمجھ لیجئے کہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اب اگر کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے، تو آپ بس اس عمل کو کر لیجئے، انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے اور اس اسم اعظم کی برکت سے آپ کے تمام مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور آپ کی تمام حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ دوستو، عمل کے اتنے فوائد اور فضائل بتانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس عمل کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے اور آپ ذوق اور شوق کے ساتھ یہ ایک لفظ کا وظیفہ کر سکیں۔ اگر فوائد بتانے سے پہلے ہی عمل بتا دوں تو آپ شاید اتنے ذوق اور شوق سے عمل نہ کریں، لہٰذا ہمارے بتائے گئے فوائد کو ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کیا کریں اور ہمارا اپلوڈ کردہ عمل کم از کم توجہ سے سنیں۔ اللہ والو، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے، آپ نے بس اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر تمام گھر والے پڑھیں تو بہت ہی زیادہ بہتر ہے، بہت ہی زیادہ نفع ہوگا انشاءاللہ۔ اگر سب لوگ نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایک فرد بھی پڑھ لے، آپ اس کے کمالات خود دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کے مسائل یوں حل ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کی الجھی ہوئی زندگی ایسے سلجھے گی کہ آپ اور آپ کے گھر والے حیران رہ جائیں گے۔ اللہ والو، ہر وہ کام جس کا حل بظاہر مشکل نظر آ رہا ہو، اس اسم پاک کی برکت سے آسانی سے حل ہو جاتا ہے۔ اس سے دل صاف و شفاف ہو جاتا ہے، زنگ میل دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں،
اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج ذی الحج کا چاند دیکھ کر یہ وظیفہ، یہ عمل صرف ایک بار کرنے کی دیر ہے۔ میرے رب نے چاہا تو ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت، وہ تنگ دستیاں، وہ پریشانیاں جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی فائدہ نہ ہو رہا ہو، تو یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی اچانک آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے اثر کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی حاجت کو پورا کرانا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی راتوں رات رزق اور دولت سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہے، ہر کوئی بے روزگاری، بے اولادی سے جلد نجات پانا چاہتا ہے، تو آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں کہ آپ نے تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کسی ناممکن حاجت کے لیے بھی رب کریم سے مانگو گے نا، تو انشاءاللہ میرا رب غیب سے پورا فرمائے گا۔ آج کی رات اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتا ہے، اس رات میں یہ وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اللہ والو، آج موقع ہے، آج وقت ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لو، اپنے گھر میں برکت کے لیے پڑھ لو، دکان، دفتر، کاروبار، ترقی، عروج کے لیے پڑھ لو، آپ قرض دار ہیں، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، آپ کے گھر کے جتنے مسائل، جتنی پریشانیاں ہیں، آپ آج کی رات تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ 10 دانے انشاءاللہ آپ کے نصیب کو بدل کر رکھ دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ یہ وظیفہ اتنا مستند، اتنا باکمال، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کئی کامیاب نہیں ہو سکے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، انشاءاللہ منہ سے نکلی بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ اتنا تیر بہدف ہے کہ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور آج رب کریم سے یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھتے دوران تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، جو آپ کو لگتا ہے کہ مل ہی نہیں سکتا، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے نہ ملے۔ اگر ہم میں سے کسی کا پتہ جھڑ گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہ ملے گا، رب کعبہ کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی بھی وقت ہے۔ آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، جو بندہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھے گا، رب کریم کو راضی کر لے گا، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، اور وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج انشاءاللہ ملے گا۔ ناظرین، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن ذی الحج کی چاند رات کا وہ مستند عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آزمودہ ہے، جس کے واقعی فوائد ہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی انشاءاللہ یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر کوئی یہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر چلتے پھرتے بھی پڑھ لے گا تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔
جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کی رات ہاتھوں سے نکل جائے۔ یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت پڑھ لینا ہے اور گارنٹی یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو 10 بار پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کو منا لیجئے، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کروا لیجئے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہترین طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے اور رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، میرے رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل: آپ نے ذی الحج کی چاند رات کسی بھی وقت تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اس سے پہلے میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور بولنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما، جو کوئی بیمار ہے شفائے کلی عطا فرما، لاچار ہے، تنگ دست ہے، سب کی پریشانیاں دور فرما، ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما، قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور تمام سننے والوں کی، تمام دعا میں شامل ہونے والوں کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ ناظرین، اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہیں، بیماری سے شفائے کلی کے لیے پڑھ لیں، آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ اس محبت کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے مانگ لینا۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، انشاءاللہ یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یوں محسوس کیجئے کہ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ
کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ آگے جو وظیفہ بتانا ہے وہ اس کی قبولیت کا راز ہے کہ جب آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے، جب آپ اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو رب کریم سے بخشوا لیں گے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ کو لاپرواہی اور جلد بازی میں مت پڑھنا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران ہر انسان اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ کے گناہ آپ کا اور آپ کے رب کریم کا راز ہے، لیکن آپ خود تو رب کریم سے توبہ کر سکتے ہو نا۔ خود تنہائی میں بیٹھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے دوران رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے چلے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر آج کی رات کا خاص الخاص عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ خدارا توجہ کیجئے گا، بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے دوران ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، زبان پر ورد الہی ہوتا ہے اور سامنے اور لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں۔ آج کی رات یہ وظیفہ تنہائی میں بیٹھ کر توجہ اور دھیان سے پڑھنا۔ اللہ والو، یہ دنیا والے یہ مشکل وقت میں کوئی بھی کام نہیں آتا، صرف رب کی رحمت مشکل وقت میں کام آتی ہے۔ اگر آپ غیب سے رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 10 بار کا مطلب صرف 10 بار ہی پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، نصیب کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص آپ نے 10 بار پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سورۃ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورۃ اخلاص رب کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں واضح ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور جب کوئی بندہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، رب کعبہ اپنی وحدانیت کے ذکر سے راضی ہو جاتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو میری وحدانیت کو بیان کر رہا ہے، یہ کون میری بے نیازی کو بیان کر رہا ہے، یہ کون اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ سورہ اخلاص رب العالمین کو اپنا بنانے والا وظیفہ ہے۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے۔ آج کی رات اگر آپ اپنی پسند کی تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں، اگر آپ پورا سال ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، نہ لوگوں کے تانے سننے پڑیں، تو آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص ایک بار پڑھنے سے قرآن مجید کے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور آج تسبیح کے 10 دانوں پر 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 سے زائد قرآن مجید کا ثواب ملے گا، اور 3 سے زائد قرآن مجید یعنی ہر زیر زبر کے بدلے میں میرا رب 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ 3 قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، آپ کی اچھائیاں آپ کی برائیوں پر غلبہ پا لیں گی، تو آپ 10 بار پڑھی گئی سورۃ اخلاص آپ کی ضمانت دے گی، یہ آپ کے لیے لڑ جائے گی، آپ کے گناہوں کو زائل کر دے گی، آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گی۔ اللہ والو، 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے 10 حاجات کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے دوران اگر آپ رب کریم سے جو ناممکن سے ناممکن حاجت طلب کریں گے، انشاءاللہ وہ بھی ممکن ہو جائے گی اور غیبی مدد آ جائے گی۔ یہ وظیفے ہر کوئی نہیں بتائے گا، یہ مستند وظیفے ہیں، یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لوگ وظیفے بتاتے ہیں، ہمارا مقصد آپ تک وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی آزمودہ ہیں، جو واقعی عظمت اور برکت والے ہیں۔ آپ نے 10 بار سورۃ اخلاص کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔
مقصد اور حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ 10 حاجت ذہن میں رکھیں گے، 10 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے 10 کی 10 حاجت پوری ہو جائیں گی۔ تسبیح کے آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی انشاءاللہ نصیب کھل جائے گا۔ تسبیح کے 10ویں دانے پر سورۃ اخلاص پڑھتے ہی آپ کی تمام مشکلات پریشانیوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ رزق اور دولت خود چل کر آئے گی۔ خزانے لوٹنے کا وظیفہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وظیفہ آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب سورۃ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، اب تیسرا اور آخری وظیفہ بتا رہا ہوں۔ یہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران یقین کیجئے یہ رب کا ایسا شکر ہے، رب کے شکر کا ایسا ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، رب کی نعمتوں کا، رب کی رحمتوں کا، رب کی برکتوں کا شکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ آج لوگوں کے وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ صرف یا اللہ یہ دے دے وہ دے دے، کبھی یہ تو کبھی وہ، لیکن کبھی یہ تو کرو کہ اللہ میں تجھے راضی کرتا ہوں، تو راضی ہے تو ہر شے خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ آج الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ رب کو راضی کرے گا۔ رب راضی تو جگ راضی۔ یہ نعمتیں، یہ برکتیں بھاگتی ہوئی مقناطیس کی طرح آپ کی طرف آئیں گی۔ اللہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ جائے گا، جس کو رگڑتے جاؤ گے ہر شے ملتی چلی جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین صرف 15 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ شروع سے آخر تک میں نے آپ کو 3 وظائف بتائے ہیں، جس ترتیب سے بتائے ہیں، جس تعداد میں بتائے ہیں ویسے ہی پڑھنے ہیں۔ کمی بیشی کریں گے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آج خوش قسمت ہی وظیفہ پڑھے گا جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔